جو بہت ساری باتیں ریگارڈنگ ڈی جی ایس پی آر ہیں، آئی تھنک وہ اپنی پوزیشن انہوں نے واضح کی ہے، اور اگر فوج کے جو ترجمان کہہ رہے ہیں وہی فوج کا سینٹیمنٹ ہے، whether you like it or not. دیکھیے میری لائکنگ کی بات نہیں ہے، ہماری فوج ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری اس میں سیو ہونی چاہیے. اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے نا تو ہم تو پہلے سے 24 سال سے اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. ہماری شہادتیں شروع ہوئی ہیں 2008 سے، اور 2012 تک انہوں نے ہم پہ قیامت ڈھائی تھی. ہمارے کبھی بھی حفاظت کے لیے ہم نے فوج کو نہیں بلایا ہے، اور نہ ہماری حفاظت کے لیے پولیس آئی ہے. ہم نے خود اپنے مورچے بنائے ہوئے ہیں، خود اپنے ڈرون رکھے ہیں، خود اپنا ہیوی یہ اس اسلحہ بات رکھا کو ہوا ہے. ڈسکارڈ تو نہیں کر سکتا کہ چپے چپوں میں کتنی جگہ پہ فوج نے حفاظت کی ہے، اپنی جانیں فوج دی بھی ہیں. لڑ رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، فوج بھی لڑ رہی ہے، فوج کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، اور فوج کا نقصان بھی ہو رہا ہے، فوج ان کو بھی مار رہی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ یہ کہہ کہ ہم سب کی ہماری قربانیاں کدھر گئی؟ فوج کے تو شہداء ہیں، یہ ہمارے بھی شہداء ہیں نا، ہمارے گھر ٹوٹے ہیں. میں آپ کو عرض کروں، آج سے 1 سال پہلے میرا گھر انہوں نے جلایا، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی مجھے آگے گیس پہ بھی جانا ہے، بٹ مجھے لٹرلی بہت کنفیوژن ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فوج کے شہداء میرے شہداء؟ فوج بھی میری، شہداء بھی میرے. ڈز اٹ ایون میٹر کہ پولیس کا بندہ، جب دہشت گرد نہیں ڈسکریمنیٹ کرتا کہ میں فوجی کو مار رہا ہوں یا سویلین کو مار رہا ہوں، ہم کیسے بات ہی نہیں ڈسکریمنیٹ؟ سمجھ رہی ہیں. میری بات یہ ہے کہ ہمارے جو شہداء ہیں، چاہے فوج کے ہیں، چاہے ہمارے گھر کے ہیں، چاہے ہمارے قوم کے ہیں، یہ سب شہداء ہیں، اور یہ سب لوگ سٹیک ہولڈر ہیں. جی یہ بھی خیبر کہا گیا. پختونخوا کے عوام سے، خیبر پختونخوا کے عوام سٹیک ہولڈر ہیں. ہم لڑ رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں. تو لہذا اگر اس پہ کوئی اسٹریٹجی بنتی ہے، کوئی آپریشن ہوتا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی کام نہیں ہے. آپ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں، لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ کر رہے ہیں. If you allow me, شاہدہ رضا صاحبہ، تھینک یو سو مچ. کراچی آپریشن جب ہوا تھا، میں آج یہ بات کرنا چاہتی تھی، I did not get a chance to ask my question. لیکن اس وقت بھی ریزسٹنس تھی، پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی تھی کہ آپریشن ہو، ایم کیو ایم کو شدید ریزرویشن تھی، اے این پی کو بھی ریزرویشن تھی. لیکن ایک پولیٹیکل کنسنسس ہوا جس کے بعد وہ آپریشن ہوا، چیف منسٹر نے اس کو لیڈ کیا. وہ پولیٹیکل کنسنسس ابھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی میں جب آپریشن ہوا تھا تو سب سے پہلے وہ صرف لیاری میں شروع ہوا تھا، جس کے اوپر ابھی بالی ووڈ نے ایک مووی بھی بنا دی ہے. وقت کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ لیاری کے آپریشن کو نہ صرف وسیع کیا جائے بلکہ اس طرز کا پورے کراچی میں کیا جائے. جب اس طرح کا آپریشن شروع ہوا تو ذرا چیخیں نکل گئیں اور لوگوں نے کہا کہ فوجی آپریشن ہونا چاہیے، جس پہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کراچی آئے. اس میں کسی نے نہیں کہا فوجی آپریشن، انہوں نے یہ کہا کہ ہم لاجسٹک سپورٹ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور وزیر اعلیٰ سے اس کو کپتانی کریں گے. اور پھر وہاں سے کچھ نہیں ہوا. اور الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے ہمیشہ سے کہ یہ دہشت گرد ہے، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دہشت گردی جبھی ختم ہوگی جب دہشت گرد کو مارا جائے گا. پیپلز پارٹی سے بھی تھا، ایم کیو ایم سے بھی تھا. دیکھیے زیادہ ایم کیو ایم سے تھا اس وقت. پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں. دیکھیے جو دہشت گردی اور کرمنل میں فرق ہے، کرمنل اور دہشت گرد میں فرق ہے، ٹیررسٹ اور کرمنل میں فرق ہے. ہماری پولیس اس وقت دہشت گردی کے لیے ٹرینڈ نہیں تھی، اور اسی لیے پیراملٹری آفیسر جی بالکل، سندھ واحد صوبہ ہے جس نے پولیس کو اپوائنٹ میرٹ پہ کیا اور فوج سے ٹریننگ کرائی. اچھا، اب میں جو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے صوبہ سندھ میں الحمدللہ ٹیررزم کے اگینسٹ سب بڑے کلیئر ہیں، چاہے اس میں ایم کیو ایم ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. اور اسی طرح بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں تو وہ آپ کو وہاں پہ بڑا کوآپریشن نظر آئے گا، اور وہ کہتے نظر آئیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کے وہاں سے ہمیں گورنمنٹ کوآپریٹ کر رہی ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شہری بھی شہید ہو رہے ہیں، اور پولیس پہ سب سے زیادہ اٹیک ہوئے ہیں. سب سے زیادہ 80% جو ہے ٹیررزم کے واقعات
کے پی میں ہوئے ہیں. تو اگر یہ کہہ کے کہیں کہ جی فوج بھی لوگ ہم سب نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور فوج بھی شہید ہو رہی ہے, ہم بھی شہید ہو رہے ہیں, لوگ خلاف ہیں, تو پھر یہ آپ کا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا. حکومت کا کام ہے اپنی سرحد کے, اپنے لوگوں کی حفاظت کرے. اور اس سلسلے میں پہلے ہی ایک نیشنل ایکشن پلان پہ تمام حکومتوں کے سائن تھے, اور اس کے بعد جب وہ آگے بڑھا تو یہ چیز آئی گئی کہ آپ اس کو آپریشن کو انٹیلیجنس بیسڈ کریں. تو الحمدللہ جو کل کراچی میں پکڑا گیا ہے اتنی بڑی بارود کی مقدار, جس سے میں سمجھتی ہوں پورا کراچی اڑ سکتا تھا, سندھ تک اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا, اتنا زیادہ تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کلیئرٹی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بھی جب پشاور میں جلسہ ہو رہا تھا اور لکی مروت میں آپریشن ہو رہا تھا تو وہاں جلسے میں یہ ہو رہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے, اور لکی مروت سے جب نکل رہی تھی فوج تو لوگوں نے تالی بجا کے استقبال کیا تھا. دیکھیے میرے ہتھیار اٹھانے سے دہشت گرد نہیں مرے گا, اسی وجہ سے کہ اس دہشت گردی میں مذہب کو شامل کیا گیا ہے, اور مختلف اوقات میں ہماری جو ریاست کا بیانیہ ہے وہ مختلف رہا, اور یہاں تک کہ ایک بانی پی ٹی آئی نے انہیں اپنا بچھڑا بھائی کہہ کے انہیں آفیسز دینے کی بات کی. شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے خیالات ملتے ہیں, دوسرے صوبے میں جاؤ. جماعت اسلامی کے منور صاحب نے کہا کہ ہم طالبان کے ہم نوا ہیں. یہ ہم تھے جس کی لیڈر نے اپنی جان دے کے کہا کہ دہشت گرد سے لڑنا ہے چاہے مرنا پڑے اپنی قوموں کو اور نسلوں کو بچانے کے لیے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت جو کہ سہیل آفریدی صاحب نے کی, وہ دیکھیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو جاری ہے, اس کے دائرے وسیع ہو رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ انہوں نے کہا کیونکہ ان کی کسی تحریک میں کوئی جان نہیں آ رہی, وہ چاہ رہے ہیں کسی طرح سے سب اڑ جائیں. انہوں نے یہ اس لیے جملے استعمال کیے, ادروائز دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک, بڑی کلیئرٹی آف تھاٹ نظر آئی ہے شاہد رضا کی بات میں. امجد خان نیازی صاحب, یہ کلیئرٹی آف تھاٹ جس کا آج بار بار ذکر ہوا پریس کانفرنس میں, یہ پی ٹی آئی میں یہ کلیئرٹی آف تھاٹ اپوزٹ ہو گئی ہے. اس وقت ڈائریکٹ تصادم ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی اس نیریٹو کا, جو کہ تمام صوبوں کی جماعتوں کا اور اسٹیٹ آف پاکستان کا نیریٹو ہے. ہیو یو تھاٹ اٹ تھرو؟ آپ کی جماعت نے سوچا ہے, اس پہ بات چیت کی ہے, بریفنگ لی ہے, آپ کو کنسرن ہے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو ہے کہ نہ کوئی دہشت گردوں کا ساتھی ہے, نہ ہم نوا ہے, نہ ان کا کوئی اسپوکس پرسن ہے. دہشت گرد ہوتا ہے جس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, نہ کوئی ایمان ہوتا ہے, نہ کوئی پارٹی ہوتا ہے. اس کا مقصد صرف معاشرے کے اندر, ملک کے اندر, شہر کے اندر, قبائل کے اندر, کہیں بھی اس کا مقصد صرف لوگوں کو مارنا ہے, کوئی فلاح کا کام نہیں کرنا. دوسری بات ہے کہ دہشت گردی, نہ کوئی ہم دہشت گردی کے حامی ہیں اور نہ دہشت گردی کے جو ہے وہ کبھی ہم نے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی اپنا بیانیہ بیان کیا ہے. مقصد ہمارا کے پی ایک ایسا صوبہ ہے جو سب سے زیادہ افیکٹی ہے, بلوچستان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپریشنز ہوتے ہیں تو آپریشن سے پہلے قبائلی عمائدین ہو گئے, ہماری کے پی گورنمنٹ ہو گئی, ہمارے پبلک ریپس ہو گئے, ہمارے مشران ہو گئے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے, ایسا میکنزم بنایا جائے یا ایسے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے جس سے کولیٹرل ڈیمیجز سے بچا جائے. کیونکہ جب کولیٹرل ڈیمیجز آتے ہیں اس میں معصوم اگر کوئی کہیں پہ کیجویلٹی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس ایریے سے جو ہے وہ ایک غم غصے کی جو لہر دوڑتی ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے آپ کے خلاف ایک جو ہے لہر اٹھتی ہے, جس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کے پی کے یا ہمارے جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی چونکہ پچھلے کئی عرصے سے ہم حکومت کر رہے ہیں تو اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, اس میں بہت کیئرفل کوشن ہے. سو لوگوں کو یہ آگاہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہو رہے ہیں, لوگوں کو انوالو کرنا ضروری ہے جس کے لیے پولیٹیکل میری بات سمجھ لے نا, میری بات وہی یہی تو بات کر رہے ہیں نا ہم. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا پچھلے لاسٹ منتھ امن جرگہ جو ہے منعقد کیا گیا کے پی اسمبلی کے اندر,